اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، بدھ 10 مئی 2023۔ خدا تعالیٰ اپنی ذات میں بے عیب ہے۔ انتخاب از خطبہ جمعہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز، فرمودہ 20 اپریل 2007۔ میں خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالی عنہ کی نصیحت کا بھی ذکر کر دیتا ہوں، جو اس حوالے سے آپ نے جماعت کو کی، اور بڑی اہم اور پیاری نصیحت ہے، جسے ہر احمدی کو چاہیے کہ وہ چاہے پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ ہے، امیر ہے یا غریب ہے، مرد ہے یا عورت ہے، اپنے پلے باندھے کہ اصلاح نفس کے لیے بڑی ضروری ہے، اور اس سے عبادت کی طرف بھی توجہ پیدا ہوگی، اور مخلوق کے حقوق ادا کرنے کی طرف بھی توجہ پیدا ہوگی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو ان پڑھ ہیں انہیں کم از کم یہی چاہیے کہ وہ اپنے چال و چلن سے خدا کی تنزیہ کریں، یعنی اپنے طرز عمل سے دکھائیں کہ قدوس خدا کے بندے، پاک کتاب کے ماننے والے، پاک رسول کے متبع اور اس کے خلفاء، اور پھر خصوصاً اس عظیم الشان مجدد کے پیرو ایسے پاک ہوتے ہیں۔ حقائق الفرقان جلد 4 صفحہ نمبر 373۔ یعنی حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے پیرو ایسے ہوتے ہیں، اپنے اندر یہ تبدیلی پیدا کریں۔ بس خدا تعالیٰ کو ہر عیب سے، ہر خرابی سے پاک سمجھنا اس وقت صحیح ہوگا جب ہم اپنے ہر قول و فعل سے اس کا اظہار کر رہے ہوں گے۔ آپ فرماتے ہیں اس کے لیے وسیع اور بہت علم کی ضرورت نہیں ہے۔ ان پڑھ سے ان پڑھ احمدی کو بھی پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کیا احکامات ہیں۔ خطبات میں، تقریروں میں اور درسوں میں سنتا ہے کہ کن باتوں کے کرنے کا حکم ہے اور کن باتوں سے روکا گیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا نمونے قائم کر کے دکھائے ہیں۔ ایک احمدی سے خدا تعالیٰ کی قدوسیت کی صفت پر یقین کا اظہار اسی وقت ہوگا جب وہ اپنے اندر پاک تبدیلی پیدا کرے، اور پاک ہو تو تبھی اس زمانے کے امام کو ماننے کا فائدہ ہے۔ پھر آپ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو خدا قدوس ہے، اس کا مقرب نہیں بن سکتا مگر وہی جو پاک ہو۔ حقائق الفرقان جلد اول صفحہ نمبر 356۔ تو اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کے لیے پاک ہونا ضروری ہے، اور قرب پانے کے لیے دعاؤں کی قبولیت کی بھی ضرورت ہے، اس کے آگے جھکنے کی ضرورت ہے، لیکن اس سے پہلے اپنے آپ کو پاک کرنے کی بھی کوشش ہونی چاہیے۔ اس صفت کے ضمن میں حضرت مسیح موعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ انسان کی نیکی کسبی ہوتی ہے، یعنی نیک عمل کرتا ہے تو اس کو اس کا بدلہ ملتا ہے، یا اس کے اندر وہ چیز پیدا ہوتی ہے، اور خدا تعالیٰ کی نیکی ذاتی ہوتی ہے، اسی لیے خدا قدوس کہلاتا ہے۔ لیکن انسان قدوس نہیں کہلا سکتا، کیونکہ وہ اپنی ذات میں بے عیب ہے، یعنی خدا تعالیٰ اپنی ذات میں بے عیب ہے، اور انسان بے عیب کوشش سے بنتا ہے۔ اس صفت کو اس وقت حاصل کرو گے جب کوشش کر کے بے عیب ہوگے۔ خدا تعالیٰ پر کوئی وقت ایسا نہیں آیا جب وہ ناقص تھا اور پھر اس نے کامل بننے کی کوشش کی، لیکن انسان پہلے ناقص ہوتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ اپنے کمال کو پہنچتا ہے۔ پہلے وہ بچہ ہوتا ہے، پھر اسے عقل آتی ہے تو وہ نماز شروع کرتا ہے، اس کے بعد ایک دن کی نماز اسے کچھ اور آگے لے جاتی ہے، 2 دن کی نماز اسے اور آگے لے جاتی ہے، 3 دن کی نماز اسے اور آگے لے جاتی ہے۔
اس طرح وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، لیکن خدا تعالیٰ جیسے آج سے اربوں ارب سال پہلے تھا اسی طرح آج بھی ہے۔ اس کی قدوسیت نہ پہلے کم تھی اور نہ آج زیادہ ہے۔ تفسیر کبیر جلد 5 صفحہ نمبر 207۔ اس کی قدوسیت اور ہر صفت ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کی صفت قدوسیت سے صحیح طور پر مومن اسی وقت حصہ لے سکتا ہے جب اس قدوس خدا کی دی ہوئی تعلیم کے مطابق ایک مومن اپنی عبادتوں اور نیکیوں میں ترقی کرے۔ پھر حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ فرشتوں کی یہ بات کہ انہوں نے خدا تعالیٰ کو کہا کہ نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، کہ ہم جو ہیں تیری حمد کے ساتھ تسبیح کرنے والے اور تجھ میں سب بڑائیوں کے پائے جانے کا اقرار کرنے والے، تو پھر آدم کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس بارے میں وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، تو جب فرشتوں نے یہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، یعنی یہ تو ٹھیک ہے کہ جس طرح تم کہتے ہو کہ فساد کریں گے، فساد تو کریں گے، مجھے بھی پتہ ہے، لیکن تمہیں ایک بات کا نہیں پتہ کہ اب انسانی افعال شریعت کے تابع ہوں گے، اور جو شریعت کے مطابق عمل کرنے والے اور صفت قدوسیت سے حصہ لینے کے لیے نیکیوں میں بڑھنے والے ہوں گے، تو پھر وہ فرشتوں سے بھی بڑھ جائیں گے۔ اس چیز کا فرشتوں کو علم نہیں تھا۔ اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا ہے کہ اس جگہ ایک نکتہ یاد رکھنے کے قابل ہے، اور وہ یہ کہ آدم کو خلیفہ بنانے کے موقع پر جو کچھ خدا تعالیٰ نے فرمایا وہ بھی درست تھا، اور جو فرشتوں نے کہا وہ بھی درست تھا۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا ہے، صرف نقطۂ نگاہ کا فرق تھا۔ اللہ تعالیٰ کی نظر ان صلحاء پر تھی جو آدم کی نسل میں ظاہر ہونے والے تھے، اور اس نظام کی خوبیوں پر تھی جو آدم اور اس کے ازلال کے ذریعے سے دنیا میں قائم ہونے والا تھا۔ لیکن فرشتوں کی نظر ان بدکاروں پر تھی جو انسانی دماغ کی تکمیل کے نتیجہ میں خدا تعالیٰ کا مورد عتاب بننے والے تھے۔ خدا تعالیٰ آدم کی پیدائش میں محمدی جلوہ کو دیکھ رہا تھا، اور فرشتے بوجہلی صفات کے ظہور کو دیکھ کر لرزاں و ترساں تھے، یعنی پریشان تھے۔ اور گو یہ درست ہے کہ جو کچھ فرشتوں نے خلافت کے قیام سے سمجھا تھا درست تھا، مگر ان کا یہ خوف کہ ایسا نظام دنیا کے لیے لعنت کا موجب نہ ہو غلط تھا، کیونکہ کسی نظام کی خوبی کا اس کے اچھے ثمرات سے اندازہ کیا جاتا ہے، نہ کہ اس میں کمزوری دکھانے والوں کے ذریعے سے۔ اگر کسی اچھے کام کو اس کے درمیانی خطرات کی وجہ سے چھوڑ دیا جائے تو کوئی ترقی ہو ہی نہیں سکتی۔ ہر بڑا کام اپنے ساتھ خطرات رکھتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ اس کی مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ طالب علم کے سیکھنے میں جانیں ضائع کر دیتے ہیں، مگر علم سیکھنا ترک نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح ملکوں میں فوجوں کی جانیں ضائع ہوتی ہیں تو لوگ فوج میں جانے سے رک نہیں جاتے، یا جنگیں ختم نہیں ہو جاتی، یا اپنے ملک کی حفاظت ختم نہیں ہو جاتی۔ پس گو خلافت کے قیام سے انسانوں کا ایک حصہ مورد سزا بننے والا تھا اور مفسد اور قاتل قرار پانے والا تھا، مگر ایک دوسرا حصہ خدا تعالیٰ کا محبوب بننے والا تھا اور فرشتوں سے بھی اوپر جانے والا تھا۔ وہ کامیاب ہونے والا حصہ ہی انسانی نظام کا موجب تھا، اور اس حصہ پر نظر کر کے کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ انسانی نظام ناکام رہا، بلکہ حق تو یہ ہے کہ اس اعلیٰ حصہ کا ایک ایک فرد اس قابل تھا کہ اس کی خاطر اس سارے نظام کو تیار کیا جاتا۔ اسی حکمت کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بعض اپنے کامل بندوں سے فرمایا کہ لولا کا لما خلقت الدنیا، ابن عساکر، کہ اگر تو نہ ہوتا تو ہم دنیا جہان کے نظام کو ہی پیدا نہ کرتے۔ یہ حدیث قدسی ہے،
اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت وارد ہوئی ہے۔ بعض اور کامل وجودوں کو بھی اسی قسم کے الہام ہوئے ہیں، پس یہ کامل لوگ اس بات کا ثبوت ہیں کہ خدا تعالیٰ کا ارادہ ہی حکمت کے مطابق تھا۔ ماخوذ از تفسیر کبیر، جلد اول، صفحہ نمبر 283 284۔